ایک ایسے غیر معمولی مفکر جنہوں نے تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ نہیں سمجھا بلکہ معاشرے کے عروج اور زوال کی وجوہات اور اصول تلاش کرنے کی کوشش کی۔ عمرانیات یعنی سوشیالوجی کے بانی اور جدید تاریخ نویسی کے موجد، جنہیں دنیا ابن خلدون کے نام سے جانتی ہے۔ عبد الرحمن ابن خلدون کا خاندان پہلے عرب سے اندلس میں آیا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے تیونس میں آ بسا۔ 732 ہجری میں پیدا ہونے والے ابن خلدون نے بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیا۔ قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور ادب میں ایسا کمال حاصل کیا کہ نوجوانی کی عمر میں ان کے علم کے چرچے بادشاہوں کے دربار تک جا پہنچے۔ 20 سال کی عمر میں ابن خلدون تیونس سے ہجرت کر کے مراکش آ بسے۔ مراکش کے بادشاہ سلطان ابو عنان فارس نے جب تلمسان فتح کیا تو ابن خلدون ان کے ساتھ تھے۔ سلطان ابو عنان فارس نے ابن خلدون کے علم اور فضل سے متاثر ہو کر ان کی بہت تعظیم کی اور انہیں اپنا خاص کاتب مقرر کر لیا۔ مگر سلطان کی مصاحبت تو کانٹوں کی سیج ہوتی ہے۔ ابن خلدون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ کسی بات پر سلطان کو شک ہو گیا کہ ابن خلدون اس کی حکومت کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ صرف اس شک کی بنیاد پر ابن خلدون کو سلطان نے 4 سال کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ 4 سال بعد جب سلطان ابو عنان کا انتقال ہوا تو ابن خلدون قید خانے سے رہا ہو کر غرناطہ پہنچے، جہاں سلطان ابو عبداللہ نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا۔ ابن خلدون علمی مصروفیات کے لیے کسی سکون کی تلاش میں تھے جو انہیں ابن سلامہ نامی قلعے میں ملا۔ ابن خلدون اس قلعے میں گوشہ نشین ہو گئے اور انہوں نے ایک شاہکار کی تصنیف کا آغاز کیا جسے کتاب العبر یا تاریخ ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ اس گوشہ نشینی کے دوران ابن خلدون نے اپنی مشہور تاریخ کا مقدمہ یا دیپاچہ لکھا جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ محض ایک مقدمہ ہی نہیں بلکہ سیاست، معیشت، معاشرت اور ادب کا وہ خزانہ ہے جس نے رہتی دنیا تک اپنا لوہا منوایا۔ 784 ہجری میں ابن خلدون تیونس سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ تیونس سے مصر تک کے سفر میں ان کی علمی شہرت ہر جگہ ان سے پہلے پہنچی۔ ابن خلدون مصر کی مشہور علمی درسگاہ جامعہ الازہر میں تدریس کی مسند پر فائز ہوئے۔ جامعہ الازہر میں تدریس کے دوران ہی سلطان مصر نے ابن خلدون کی قانون دانی اور لیاقت و اہلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں فقہ مالکیہ کا قاضی مقرر کیا۔ اسی دوران ان کی زندگی کا ایک المناک سانحہ پیش آیا۔ ان کے اہل و عیال برسوں بعد تیونس سے مصر انہیں ملنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن سفر کے دوران ایک سمندری طوفان نے ان کے جہاز کو غرق کر دیا۔ ابن خلدون نے اس صدمے کا حوصلے سے سامنا کیا اور اسے اپنے علمی سفر میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ 803 ہجری میں سلطان مصر نے ابن خلدون کو ایلچی بنا کر دمشق بھیجا، جب مشہور فاتح امیر تیمور دمشق کا محاصرہ کرنے والا تھا۔ ابن خلدون تقریباً 7 ہفتوں تک اس محصور شہر میں رہے اور جب امیر تیمور نے دمشق کا محاصرہ کر لیا تو ابن خلدون کو رسیوں کے ذریعے فصیل شہر سے نیچے اتارا گیا تاکہ وہ امیر تیمور سے ملاقات کر سکیں۔ تقریباً 2 مہینوں تک جاری رہنے والے مذاکرات نے امیر تیمور کو بھی ابن خلدون کا گرویدہ بنا دیا۔ ابن خلدون نے امیر تیمور کو نہ صرف مغرب کے حالات بتائے بلکہ واپسی پر مصر جا کر تاتاریوں کی تاریخ پر ایک جامع دستاویز بھی مرتب کی۔ زندگی کے آخری 5 سال ابن خلدون نے مصر میں استاد اور قاضی کی حیثیت سے گزارے۔ تیونس کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی سرزمین کا یہ گوہر نایاب اپنے وطن واپس آئے، لیکن مصر کی سرزمین ایسی دامنگیر ہوئی کہ 808 ہجری میں ان کا وہیں انتقال ہوا۔ ابن خلدون کے قلم نے تاریخ نویسی کو ایک جدید اسلوب عطا کیا۔ ابن خلدون آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا لکھا گیا ایک ایک لفظ قوموں کے عروج و زوال کی داستان سنا رہا ہے۔